السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ حضرات تو جانتے ہیں دجال کا کیا فتنہ ہوگا، اور خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پر آتے ہیں، اس دجال کے ذریعے بھی اللہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ جب دجال آئے گا تو کیا حالات ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو ان کی کیسی حفاظت فرمائیں گے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں بہت کھل کر بیان کروں، اس لیے کہ موجودہ پورا سسٹم، پلیز خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اب اس بات کو دو چار لوگوں تک محدود مت رہنے دو۔ میں تمام پروفیشنل اور ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ٹاپک پر خوب غور کرنا شروع کریں۔ دیکھو کہ الومنائٹس کون لوگ ہوتے ہیں، الومنائٹس کون لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ پردے کے پیچھے کام کرنے والی طاقتیں کون ہیں، کون سی فاؤنڈیشنز اس وقت دنیا کو چلا رہی ہیں۔ بھلا ہو اس انٹرنیٹ کا، اور شاید وہ بھی ایک دجالی نظام ہے، مگر دجال سے بھی تو کبھی کبھی رہنمائی مل جاتی ہے نا بھائی۔ میں یہ بات مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ دجال سے بھی کبھی کبھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ دجال سے رہنمائی اس کو ملتی، اس کو دجال سے بھی رہنمائی اللہ دے سکتا ہے اس بندے اور بندی کو جس کے سینے میں صحیح راستہ ڈھونڈنے کی سچی طلب۔ اور میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روشن ترین مثال ہے۔ سیدنا تمیم داری کو اسلام اور ایمان کی جو شناخت اور پہچان ملی وہ دجال کے ذریعے ملی۔ کین یو بلیو اٹ؟ تمیم داری عیسائیت کے صحیح راستے پر گامزن تھے، اور غالباً ان کے سینے میں تلاش تھی، غالباً کیا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ جج نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے میں کیا فیصلہ کروں، محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، وہی والے آخری رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، جان کی بائبل میں کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ برنباس کی بائبل میں کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ ہماری مقدس صحیفوں میں کیا گیا ہے، کیا وہی ہے یہ؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اب دیکھیں ذرا اللہ کہاں سے کس کو ہدایت دیتا ہے اور کیسی دور کی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ نکلے تو تھے کسی اور مقصد کے لیے اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر، اور یہ واقعہ میں چونکہ سنا چکا ہوں تو اس کو پورا ریپیٹ نہیں کروں گا۔ طوفان میں ان کی کشتی پھنس گئی۔ واہ 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 واہ، مبارک، کتنا مبارک ثابت ہوا وہ طوفان۔ جس منزل کی طرف پہنچنے کے لیے وہ نکلے تھے اپنے خیال میں، وہاں کے بجائے اس منزل تک پہنچا دیا جس منزل تک اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ جب کسی چیز کا پلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسے اس کے اسباب بناتا ہے جس کی طرف جس کی طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ وہ واقعہ پھر سے یاد کر لیجیے کہ کس طرح ان کی کشتی کسی جگہ جا کر جزیرے پہ لگ گئی، اور کس طرح وہ اترے، اور پھر کون ملا ان کو، اور پھر کس نے یہ رہبری کی، اور پھر وہ کس شخصیت کے پاس پہنچے، وہ دجال کے پاس پہنچے جس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ لیکن ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر محمد کی باتیں لوگ مان لیں تو انہی کا نفع ہے، انہی کا فائدہ ہے، ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اسی سفر سے وہ اور بھی سوالات کیے اس نے، اور ان سوالات اور جوابات سے پکا ہو گیا کہ محمد بالکل برحق ہیں۔ اور اب جو تمیم داری واپس آئے تو سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ سنایا اور اسلام و ایمان قبول کیا۔ تو بھائی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کہاں سے دے سکتا ہے؟ شرط یہ کہ میرے اور آپ کے اندر اور ہر انسان کے اندر ایسی سچی طلب پیدا ہو جائے کہ اے رب کریم جو بالکل سچائی اور بے غبار حق ہے اس کی طرف ہم کو گائیڈ کر دیجیے۔ کہاں سے ملے گی ہدایت؟ کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ عرب کے ایک مشرک خاندان کے ایک بہت اہم و ذمہ دار فرد کو ایک بت کے اندر سے، مورتی کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنانی، چونک گیا وہ، مورتی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں سے ان کو ہدایت ملی۔ حیات الصحابہ میں یہ متعدد روایات سے یہ واقعہ منقول ہے۔ تو چنانچہ یہ ہے وہ دجال، اور یہ ہے اس کا نظام، یہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ آپ کو اب ایک اجمالی تصور، ایک مختصراً جسے کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا ہوگا کہ دجال اور دجالی سسٹم سے کیا مراد ہے، اس کے فتنے سے کیا مراد ہے۔ وہی جو ہر طرف دھوکہ ہے، اور زندگی کے تمام شعبے اس وقت ڈسپشن پر چل رہے ہیں، دھوکے پر چل رہے ہیں۔ اس دھوکے
سے نکالنے کا سامان، بچائے رکھنے کا سامان اللہ نے سورہ کہف میں رکھا۔